السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء المرسلین، اما بعد۔ آج ہمارا 7واں سبق ہے جس میں ہم سورہ کوثر کا ترجمہ، مختصر تشریح اور شان نزول پڑھیں گے۔ سورہ کوثر مکہ میں نازل ہوئی اور اس کی 3 آیتیں ہیں۔ حضرت محمد بن علی بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ جس شخص کی اولاد میں بیٹے فوت ہو جائیں تو اہل عرب اس کو ابتر کہا کرتے تھے، یعنی مقطوع النسل۔ جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے قاسم یا ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ کا بچپن ہی میں انتقال ہو گیا تو کفار مکہ آپ کو ابتر کہہ کر طعنے دینے لگے۔ ایسا کہنے والوں میں عاص بن وائل کا نام خاص طور پر ذکر کیا جاتا ہے۔ اس کے سامنے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا جاتا تو کہتا تھا کہ ان کی بات چھوڑو، یہ کچھ فکر کرنے کی چیز نہیں، وہ ابتر مقطوع النسل ہیں، جب ان کا انتقال ہو جائے گا ان کا کوئی نام لینے والا بھی نہ رہے گا۔ اس پر سورہ کوثر نازل ہوئی۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے پیغمبر یقین جانو ہم نے تمہیں کوثر عطا کر دی ہے۔ کوثر کی لفظی معنی ہے بہت زیادہ بھلائی، اور کوثر جنت کی اس حوض کا نام بھی ہے جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے تصرف میں دی جائے گی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لوگ اس سے سیراب ہوں گے۔ حدیث میں ہے کہ اس حوض پر رکھے ہوئے برتن اتنے زیادہ ہوں گے جتنے آسمان کے ستارے۔ یہاں پر لفظ اگر بہت زیادہ بھلائی کے معنی میں لیا جائے تو اس بھلائی میں حوض کوثر بھی داخل ہیں۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، لہٰذا تم اپنے پروردگار کی خوشنودی کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ اونٹ کی قربانی کو نحر اس کہا جاتا ہے جس کا مصنون طریقہ اس کا پاؤں باندھ کر حلقوم میں نیزہ یا چھری مار کر خون بہا دینا ہے۔ عرب میں چونکہ عموماً قربانی اونٹ کی ہوتی تھی، اس لیے قربانی کرنے کے لیے یہاں لفظ وَانْحَرْ استعمال کیا گیا۔ بعض اوقات لفظ نحر مطلقاً قربانی کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ اس سورت کی پہلی آیت میں غمان باطل کے خلاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوثر یعنی دنیا و آخرت کی ہر خیر اور وہ بھی کثیر مقدار میں عطا فرمانے کی خوشخبری سنائی گئی ہے، اور دوسری آیت میں اس خوشخبری کے شکر کے طور پر آپ کو 2 چیزوں کی ہدایت کی گئی ہے، ایک نماز، دوسری قربانی۔ نماز بدنی اور جسمانی عبادتوں میں سب سے بڑی عبادت ہے، اور قربانی مالی عبادتوں میں۔ قربانی مالی عبادتوں میں خاص امتیاز اور اہمیت رکھتی ہے۔ اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، یقین جانو تمہارا دشمن ہی وہ ہے جس کی جڑ کٹی ہوئی ہے۔ عرب کے لوگ ایسے شخص کو ابتر کہتے تھے جس کی نسل آگے نہ چلے، یعنی جس کی کوئی نرینہ اولاد نہ ہو، جیسے کہ شان نزول میں اس کو میں نے ابھی بیان کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ذکر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو آگے چلانے والے تو بے شمار ہوں گے، ابتر تو آپ کا دشمن ہے جس کا مرنے کے بعد نام و نشان بھی نہیں رہے گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ اور آپ کی سیرت طیبہ تو الحمدللہ زندہ جاوید ہے، اور حق تعالیٰ نے ایسی رفعت اور عظمت عطا فرمائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک سے آج تک پوری دنیا کے چپا چپا پر آپ کا نام مبارک 5 وقت اللہ کے نام کے ساتھ میناروں پر پکارا جاتا ہے، اور آخرت میں آپ کو شفاعت کبریٰ کا مقام محمود حاصل ہوگا۔
اور تانے دینے والوں کو کوئی جانتا بھی نہیں، اور اگر کوئی ان کا ذکر کرتا بھی ہے تو برائی سے کرتا ہے۔ آج کا ہمارا سبق یہیں پر ختم ہوتا ہے، ملتے ہیں اگلے سبق کے ساتھ انشاءاللہ تعالی۔ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹس میں لازم بتائیے گا۔ اللہ حافظ۔